ہم بات یہی آپ سے کرنا چاہیں گے جو کہ جارحیت اس وقت سامنے آ رہی ہے بھارت کی طرف سے، اس کا ایک تو اس وقت مقصد کیا ہے؟ کیا ہم اس بات کو جو کہ کل مشرف صاحب نے کیا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے انٹرنلی کافی زیادہ کمزور ہے، کمزور ہوا ہے، معاشی طور پر بات کر لیں، سیاسی طور پر بات کر لیں، تو شاید وہی وجہ ہے کہ پاکستان کو دیوار سے لگانے کے لیے انڈیا اور یہ جو بھارت ہے اس وقت اس طرح کے بیانات دے رہا ہے۔ دیکھیں کہ اگر آپ نے ہندوستان کی پالیسی کو اسیس کرنا ہے تو اجے دیوال جو کہ ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، جس کی پچھلے دنوں میں ایک سی ڈی جو تھی تمام سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، جس میں اس نے ہندوستان کا جو پالیسی میجرز ہیں اس کو اس نے اسپیل آؤٹ کیا، جس میں اس نے کہا کہ کراچی میں اسی جو ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے گا کیونکہ وہ پاکستان کا اکنامک جنریٹر ہے۔ سیپریٹسٹ موومنٹ جو ہیں بلوچستان کے اندر، ان کو گیئر اپ کیا جائے گا، ان کو بیک اپ سپورٹ دی جائے گی، اور سیکٹیرین ٹیررزم ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اس نے بہت لمبا چوڑا اپنا ایک ایجنڈا بتایا، ہاؤ ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان۔ اگر وہ جو ہے پریزنٹیشن جس کو کہ پاکستان میں بھی ہزارہ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا، تو اس کے بعد کوئی شک و شبہات رہ نہیں جانا چاہیے کہ یہ جو مودی صاحب ہیں، جن کا کہ ٹریک ریکارڈ از ویری ہاربل لیسٹ کانفیڈنس انسپائرنگ کہ ایز اے گڈ نیبر، کیونکہ انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ ان کی قتل و غارت میں جو حصہ لیا، تو ان کے ہاتھ جو ہیں وہ مسلمانوں کے لہو سے تر ہے، اور ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بڑا ایگریسو ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو چیز یہ ہے جی کہ اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مودی صاحب نے بیان دیا ڈھاکہ کے اندر، اس کے بعد یہ حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ایک ایگریسو اس کا جواب دیتے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی، جواب دیا نہیں دیا۔ تو وہ ذمہ داری پھر ہمارے جو سپہ سالار ہیں، آرمی چیف جنرل رحیل شریف نے دی، اور بڑا موضوع اور بڑا پاورفل اسٹیٹمنٹ دیا۔ دیکھیں وی مسٹ میک دم ویری کلیئر کہ دیکھیں وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ، وی آر اے نیوکلیئر اسٹیٹ، اینڈ any misunderstanding, any conflict between India and Pakistan can have a nuclear flash. You see, so nuclear flash point بن جاتا ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کا نصب العین جو ہے، اس کی جو کوارٹر گارڈز کے اوپر لکھا ہوتا ہے فوج ہر بٹالین کی، غازی یا شہید۔ لہٰذا جس جذبے سے پاکستانی فوجی اپنے ملک کا دفاع کرتا ہے، اپنے آئیڈیالوجی کی کرتا ہے، اپنے دین کی کرتا ہے، اس اسپرٹ سے وہ ہندو جو سپاہی ہے، جو کہ اس کو پتا ہے کہ وہ مرے گا تو مردود ہو جائے گا، ہمارے والا کو پتا ہے میں غازی ہوں، زندہ رہا تو غازی آؤں گا، اور مر گیا تو میں شہید ہوں گا، اللہ کے بڑے قریبی تعلق دار لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے ایک اسلامی، اور ویسے بھی اگر آپ کو پتا ہو تو ایک ٹرمینالوجی بھی ہے، ایک فریز بھی ہے کہ it's not the gun which matter, it's the man behind the gun which matter۔ توپ کی کوئی اہمیت نہیں، توپچی کی اہمیت ہے۔ تو یہ ہماری توپ کے پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے سپاہی، جو فوجی جو ملک کی دفاع کر رہا ہے، وہ چاہے اپنا سیاہ چین کے 20,000 فٹ کی بلندی ہو، یا چاہے وہ سندھ کا ڈیزرٹ ہو، اس کے اندر جو جذبہ ہے وہ جذبہ ہندوستان کے سپاہی میں نہیں ہے۔